اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو جس موڑ پر پہنچی ہے، مجھے یہاں ایک سوال کرنا ہے سروش عالمگیر صاحب سے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال نے اور قائد اعظم نے مسلمانوں کو شخصی آزادی تو دلا دی، یعنی پاکستان وارد وجود میں آ گیا، لیکن اگر یہی شخصیات یا سچے انداز میں ان کے نقش قدم پر چلنے والی شخصیات مخلصانہ کوششیں کرتی رہتی تو پاکستان کا ہر فرد ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہو جاتا۔ ذہنی غلامی ہی نے ہمارے وطن عزیز کو مقروض کر رکھا ہے، ذہنی غلامی ہی نے ہمارے وطن عزیز کو مقروض کر رکھا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس ذہنی غلامی سے آزاد ہو کر معاشی استحکام حاصل کر سکیں؟ بہت شکریہ، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کو میں دو حصوں میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی، ایک تو تنوری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اس پہ مجھے علامہ کا ایک کال یاد آیا کہ کنٹمپلیشن وداؤٹ ایکشن از ڈیتھ، اور امام غزالی نے بلکہ فرمایا تھا کہ نالج وداؤٹ ایکشن از میئر وینٹی۔ تو ہماری ذہنی غلامی کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی نے ہمیں بہت ہی ذہنی پسپائی پر مجبور کر دیا۔ غلامی جو ہے یہ انسانوں کی نفسیات بدل دیتی ہے، ان کی کیمسٹری بدل دیتی ہے۔ غلام کو اپنے آئیڈیلز پر، اپنی آئیڈیالوجیز پر یقین نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا، وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی سب کچھ جو ہے، جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ یہ یورپی اقوام کے ساتھ بھی ہوا ہے، انہوں نے بھی انلائٹنمنٹ سے پہلے ایک دور ایسا گزارا ہے جس میں وہ بہت ہی انسرٹنٹیز میں، بہت بے یقینی مبتلا تھے، اور پھر انہوں نے اپنے نئے خدا ڈھونڈ لیے۔ ہمیں نئے خدا ڈھونڈنے نہیں پڑے، ہمارے حکمران تھے، ہم نے انہیں اپنا خدا بنا لیا۔ آج تک ہم ان کے غلام بھی ہیں اور ذہنی طور پر محکوم بھی ہیں، مرعوب بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ غلامی میں چلے جائیں اور اس غلامی میں کوئی یکسوئی نہ ہو، ہم انتشار کا بھی شکار ہیں، آئیڈیلز چھوٹ جائیں۔ جب آئیڈیل وہ بیسس ہے جس پہ آپ کی پوری عمارت کی تعمیر ہوتی ہے، وہ ایک پرماننٹ بیسس ہے جس پہ پھر آپ اپنی ترقی کی تمام پر عمارت کھڑی کرتے ہیں اور اس پہ آپ موومنٹ ساری اس پہ سر انجام دیتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے انتشار بچتا ہے۔ انتشار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر پرستی شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ترقی نظر آتی ہے، ان کا جو بھی ظاہری، کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے، ڈیپتھ آف تھاٹ نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہمیں بظاہر نظر آتا ہے ہم اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو بہت عجیب و غریب قسم کے آرگومنٹس نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایسے دانشور ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم لباس کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے اگر آپ نے لباس چینج کر لیا تو آپ بھی چاند پر چلے جائیں گے۔ تو انتشار میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جدھر بھی سبزہ نظر آتا ہے ہم ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ عوام میں تو ویسے بھی زیادہ تر جو عوام کی تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ گہری اور زیادہ مستحکم سوچ نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی قوم میں جو کہ وہ استحکام دیتے ہیں سوچ کا، آئیڈیالوجیز کا۔ تو ہمارے وہ لوگ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو آئیڈیالوجیز کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس واحد حل یہ ہے اپنی کتابیں کچھ دیر کے لیے رکھیں، عملی دنیا میں بھی آئیں جیسے تنوری صاحب نے فرمایا، اور ماڈلز کریٹ کریں، اپنے علاقے میں ماڈلز کریٹ کریں، انڈیویجول لیول پہ کام کرنا شروع کریں۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید پالیٹکس صرف پالیٹیشینز کا کام ہے اور اس کا مقصد اقتدار کا حصول ہے، یہ اقتدار کی جنگ کا نام ہے۔ رانگ۔ پالیٹکس نام ہے اپنی سوسائٹی کی کیئر کا، آپ کے سوشل افیئرز، سوشل مسائل، اس کے فنکشننگ، ان کے بارے میں سوچ و بچار، اس کے بارے میں تفکر اور اس کے بارے میں عملی سطح پر کچھ کرنے کا نام ہے پالیٹکس۔ انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے؟ یقیناً جو میکرو اکانومی ہے اس میں ہمیں سے بہت کم کو موقع ملتا ہے کہ ہم اس پالیسی میکنگ کی سطح پر بیٹھ کے کچھ بڑی تبدیلی لے کر آئیں، مگر اپنی اپنی سطح پر میں بجائے زیادہ فلسفیانہ بات کرنے کے میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں جو ہم سب لوگ کر سکتے ہیں اپنے اپنے دائرے میں۔ معاف کیجیے، 3 بڑے دائرے ہیں۔ ایک نیشنل اکانومی کا دائرہ ہے، ایک آپ کا
सोशल सर्कल है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, और एक आपका अपना जाती दायरा है। नेशनल इकोनॉमी के लिए आज के पाकिस्तान में इन हालात में बैठकर आप नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये कीजिए कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। पाकिस्तान का डेफिसिट, अभी माफ कीजिएगा, इकोनॉमी बहरहाल एक टेक्निकल मौजूद है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी आ जाती है, आनी चाहिए जी। पाकिस्तान का इस वक्त का डेफिसिट कोई $33 बिलियन है, ये कोई 35 खरब रुपया बनता है। कोशिश करें, हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी हालत से गुजर रही है। उसकी क्या वजूहात हैं वो अगर आप पूछेंगे तो मैं वर्ड्स कर दूंगा, लेकिन सपोर्ट की बुनियादी वजूहात जरूर आप बताइए। मैं जी हाँ, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी सपोर्ट की। कोशिश करें लोकल चीजें पहने। इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल करना शर्म का बायस होना चाहिए, प्राइड का नहीं, जो हमारे लिए बन गया। अगर आपने इस बारे में पहले नहीं सोचा, सोचिए, कोशिश कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से इंपोर्टेड के दायरा को अपने दायरे से निकालें और लोकल चीजें जहां जहां इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीजें यकीनन ऐसी नहीं होंगी कि आप इस्तेमाल कर सकें, कुछ चीजें मुयस्सर नहीं होंगी, जितना कर सकते हैं वो कीजिए। लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, टैक्स पे करें, इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे हैं, अभी नेशनल इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, अगर आप लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे तो कोई हक नहीं है आपका किसी हुक्मरान के बारे में कुछ कहने का। क्या हम सब लोग यहां पर जो यहां पे आए हैं, मुझे यकीन है कि हम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो भी आते हुए इशारे तोड़कर आए हैं। हमारे अंदर से वो क्लर्क मौजूद हैं जो डिपार्टमेंट्स में बैठ के हर मौके पर रिश्वत लेते हैं। हमारे वकला वो हैं जो कि दहशतगर्दी करते हैं। हमारी पुलिस वो है जो जराइम में मुलव्वस है। हमारे टीचर, हमारे उस्ताज़ा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर वो हैं जो ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। हमारी फौज अपनी हुदूद से तजावुज़ करती रहती है। हमारे बिलियनियर्स, जितनी मर्जी मुआशी तरक्की आ जाए बगैर अखलाकी तरक्की के, हमारे बिलियनियर्स वो पॉलिटिशियंस में मौजूद हों, वो जागीरदार हों, वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों, उनके ज़हन में पहली फिक्र ये नहीं आएगी कि इसको सही तरीके पर इस्तेमाल कैसे करना है, ये आएगी कि गबन कैसे करना है। तो हमारा एक सबसे बड़ा बुनियादी मसला अखलाकी है। आप अपने आप को मुल्क की मुआशी तरक्की में कम अज कम उतना तो इस्तेमाल करें जितनी ड्यूटी, और इसके बारे में बिल्कुल सरी नसूस मौजूद हैं। टैक्स पे करना है, चाहे उसका 90% हिस्सा गलत कामों पर सर्फ होता हो। दूसरा, सोशल सर्कल में आ जाते हैं जो कम अज कम इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें अपने आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया करके दें, अगर कर सकते हो। बिला जरूरत चैरिटी करने की जरूरत नहीं है, बाज़ जगहों पर चैरिटी जरूरी हो जाती है। कोशिश करें लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करें। किसी को एक रेडी लगा दें, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपए लगते हैं। किसी को एक सिलाई मशीन दे दें। आपके आसपास बहुत सारी गुर्बत मौजूद है, जाएं और कुछ रियल इकदाम करें। टीच पीपल हाउ टू फिश। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, वो होकर कर लें। इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत बड़े काम सर अंजाम दे सकते हैं। अमजद साकिब साहब तशरीफ नहीं ला सके, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं खुवत के नाम पर। हम लोगों की एक इन्फाक के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी यही करते हैं कि देखते हैं, मतलब उसमें दोस्त अहबाब शामिल हैं जो देखते हैं कि किसी के क्या हालात हैं, वो क्या कर सकता है, क्या काबिलियत है, उनको वो काम शुरू करवा देते हैं। तो जो कर सकें करें। आपके मोहल्ले में अगर कोई नाली टूटी हुई है, उसकी जाके मरम्मत करें। अगर कोई रुकावट है उसको दूर करें। आपकी गली तारीख है, एक बल्ब नस्ब कर दें। तो बहुत कुछ है आपके आसपास जो कर सकते हैं। हर बंदे को सब कुछ करने की जरूरत, जस्ट प्लांट अ ट्री मैन। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने हालात को देखिए, ये देखिए कि आपकी इस्तिताअत क्या है, उसके मुताबिक जो कुछ आपको नजर आता है कि हाँ मैं ये तब्दीली आज ला सकता हूं, वो तब्दीली लेकर आए। अपना एहतसाब करें। रोज सोने से पहले खुद से पूछें कि आज मैंने इस मुआशरे को क्या दिया है। याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, इट्स ओनली व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। आप वही कुछ लेके जाते हैं साथ जो कुछ आपने दे दिया है, और आपके पास कुछ नहीं होगा यहां से जाने के बाद, बस वो होगा जो आप दे के गए। तो कोशिश करें कि आप दें, उसके बाद सवाल कीजिए कि आपके मुआशरे में क्या मसाइल है। तीसरी चीज, अपने दायरे में आखिरी दायरा जो है, कोशिश करें कि अपने, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं उन्हें इन्वेस्ट करें।
اگر آپ کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں ضرور کیجیے, نہیں کر سکتے کسی اور کے بزنس میں انویسٹ کریں, کوشش کریں یہاں پہ پروڈکشن بڑھے, کوشش کریں لوگوں کو روزگار ملے. ایک کارخانہ لگتا ہے تو اس کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کی فیملیز کا رزق جڑ جاتا ہے. تو کوشش کیجیے کہ اپنے, اور گولڈ خرید کے رکھ لینا از ناٹ اے بزنس, لینڈ خرید کے رکھ لینا از ناٹ اے بزنس, یہ ہورڈنگ ہے. ٹھیک ہے, کرنسی کا لین دین از ناٹ اے بزنس, میرے نزدیک تو وہ ربا ہے. تو بزنس پروڈیوس کریں, کچھ مینوفیکچر کریں, ویلیو ایڈ کریں. اگر آپ نے لینڈ بھی لیا ہے تو اس پہ کوئی عمارت تعمیر کریں, کچھ ویلیو ایڈ کریں چیزوں میں. تو یہ وہ بنیادی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں, فائنینشلی محنت کریں. محنت کرنے والا خدا نے اس کو اپنا دوست کہا ہے. فائنینشلی اسٹیبل انڈیویجولس فائنینشیلی اسٹیبل کنٹری کے لیے پلرز ہوتے ہیں. اب جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں اس کے بارے میں صرف ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, جس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ معاشی سطح پر ہم جہاں پر کھڑے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, پاکستان کا ایکسپورٹ ڈیفیسٹ اس وقت, ٹریڈ ڈیفیسٹ پارڈن میں, تقریباً $33 بلین ہے. پاکستان کے ایکسپورٹ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا پچھلی 2 دہائیوں میں. ہمارے اسی ریجن میں جو ہمارے آس پاس کے ممالک ہیں ان کا ایوریج اضافہ 43% ہے. صرف ایک مثال کہ پاکستان ایک کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہے. ہم ورلڈ لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں کاٹن پروڈیوس کرنے کے حوالے سے. اس کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہونا چاہیے, ہمیں سب سے بڑا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہونا چاہیے. بنگلہ دیش کاٹن پروڈیوس نہیں کرتا, بنگلہ دیش اپنی کاٹن امپورٹ کرتا. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کمپیرزن میں بنگلہ دیش کاٹن پروڈیوس نہیں کرتا, وہ تقریباً $5-6 بلین کی کاٹن ہر سال امپورٹ کرتا ہے. اسے امپورٹ کر کے وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کوئی $35-36 بلین ایکسپورٹ کر دیتا ہے. ان کمپیرزن پاکستان خود سے کاٹن پروڈیوس کرنے کے باوجود ہارڈلی بنگلہ دیش سے نصف بھی گارمنٹس ایکسپورٹ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جتنا را مٹیریل ہوتا ہے وہ اس میں سے زیادہ حصہ, ایک بڑا حصہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. ہماری کاٹن ہی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. تو لوکل ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کاٹن دستیاب ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کچھ کر سکے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے اس پہ ایکسٹرا سبسڈی دی ہوئی ہے, ریبیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ کاٹن کو ایکسپورٹ کیجئے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں. لوکل انڈسٹری کو کاٹن میسر نہیں آتی, باہر کی انڈسٹری کو ہم سے بھی سستی کاٹن مل جاتی ہے کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ مل رہی ہوتی ہے. پاکستانی انڈسٹری کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے یان والوں کو کاٹن باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے, جو پاکستان ہی سے گئی ہوئی چیز ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے زیادہ مہنگے داموں, پھر اس سے فیبرک پروڈیوس ہوتا ہے. اس فیبرک پہ پھر گورنمنٹ کی سبسڈی ہے کہ وہ آپ ایکسپورٹ کر دیں, اور ٹیکسٹائل بنانے والوں کو وہ فیبرک بھی دستیاب نہیں ہوتا. پھر وہ فیبرک کو امپورٹ کرتے ہیں, پھر فیبرک کو امپورٹ کر کے اس کے اوپر پھر مہنگے داموں میں 2 لیئرز اس پہ ایڈ ہو جاتی ہیں ایکسٹرا کاسٹ کی, پھر ہم اس کے بعد گارمنٹس پروڈیوس کرتے ہیں. یہاں پر بات رکتی نہیں ہے. وہ جو امپورٹس ہیں جو ہم نے کی تھیں وہ امپورٹ بھی عام نرخ پہ نہیں ہوتی, اس پہ گورنمنٹ کی ایکسٹرا ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں. وہ جتنا مہنگا ہونا تھا اس سے بھی زیادہ مہنگا ملتا ہے ہماری انڈسٹری کو ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز. اس کے بعد جو بیرون ملک سے کپڑا, ریڈی میڈ کپڑا آتا ہے, وہ آپ کو یہاں پہ شاہ عالم مارکیٹ میں ان ریٹس پہ دستیاب ہو جائے گا. انڈر انوائسڈ کپڑا ہے, وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اصل میں اتنے کا نہیں ہے جتنے کا وہ شو کیا گیا ہے انوائس پہ, تاکہ اس پہ ڈیوٹیز نہ دینی پڑے, کم ڈیوٹیز دینی پڑے. وہ آپ کو اس پرائس میں اویلیبل ہے جتنا یہاں پہ بنانے والے کی, لوکل انڈسٹری والے کی کاسٹ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں, جتنا کر سکیں سپورٹ کریں. تو یہ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ مثال میرے خیال میں ہر بندے کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو کیا ہمارے پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہوگی. مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا تو ایک کلرک جو ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ رشوت لے کے کام کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں ہمیں سے بہت سارے اشارے توڑ کر آئے ہیں. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے جھوٹ, بہت سارے فریب دے چکے ہیں, بہت سارے جھوٹ بول چکے ہیں. تو مسئلہ, ہمارا بنیادی مسئلہ اکانومی کو بھی درست کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ اخلاقی ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا, جو آئیڈیالوجیز کی بات ہو رہی تھی,
جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا, جب تک وہ انڈیویجولس جو احساس رکھتے ہیں, جو درد رکھتے ہیں, اپنے اپنے سرکل میں ماڈلز کریٹ نہیں کرتے, اپنے اپنے سرکل میں تگ و دو نہیں کرتے, تب تک کام نہیں ہوگا.